अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीम मज़हब के अज़ीम पैरोकारों, सलामुन अलैकुम तिब्तुम। आप सुन रहे हैं क़ससुल अंबिया में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा और इल्मी नकात कुरान मजीद से मजहबी स्कॉलर अज़मत ज़हीर कादरी से। आप यहाँ तक आपने ये सुना कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के महल में पलना शुरू हो गए और बीबी आसिया का इंतखाब रंग लाया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वहाँ पर प्रिंस कहा जाने लगा। और बुजुर्गों ने क्या शाह फरमाया कि 3 इंतखाब दुनिया में ऐसे हैं जो मुबारक तरीन साबित हुए हैं। नंबर 1 हज़रत बीबी आसिया का इंतखाब है मूसा, कि मूसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने चुना और अपने घर में रखकर उनको पाला, तो अल्लाह ताला ने उनको नबूवत अता की और जहाँ चर्चा मूसा अलैहिस्सलाम का होगा वहाँ बीबी आसिया का नाम भी आएगा। और नंबर 2 बीबी सफूरा का इंतखाब, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए उन्होंने जाकर अपने वालिद को जब उनकी बहादुरी के बारे में, उनकी ताकत के बारे में बताया, तो वो भी उनके लिए मुबारक साबित हुआ कि अल्लाह ताला ने उनको नबी की बीवी बना दिया। और हज़रत सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतखाब जो उन्होंने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का किया, कि वो भी आलम इस्लाम के लिए 12 साल की वो खिलाफत एक ऐसा अजीब रंग लाई जो क़यामत तक कायम रहेगा। क्या कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में जगह जगह जो है वो किया गया, वजह ये है कि अरब के अंदर बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कि गलत मशहूर थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में और फ़िरऔन के बारे में। अल्लाह ताला ने उन गलत फहमियों को दूर करने के लिए इस किस्से को तकरीबन 134 मरतबा उनका जिक्र खैर जो है वो किया। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब अफसर बना दिया जाता है मजदूरों पर और आप बनी इसराइल पर अपना सिलसिला जो है वो चलाते रहते हैं। एक रोज़ आप बाजार में जा रहे होते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, तो आपने देखा कि किब्ती एक इसराइली के साथ लड़ रहा है। किब्ती उस कौम को कहा जाता है जिसका सरबराह जो है वो फ़िरऔन था, जिसका असल नाम वलीद है। अब क्या हुआ कि दोनों लड़ रहे हैं और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ज़ाहिर है को बनी इसराइल से थे, आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ और आपने उस किब्ती को मना किया कि तुम इसराइली को क्यों मार रहे हो। इतनी बात हुई तो उस किब्ती ने एक अजीब बात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को की जो उनकी बर्दाश्त से बाहर हो गई, और मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको एक घूसा मारा और वो बंदा वहीं पर ख़त्म हो गया। अब बंदा सोचेगी कि कुरान मजीद में भी यही बात सूरह कसस के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाई, क्या एक मुक्का मारने से या घूसा मारने से बंदा मर सकता है? मर सकता है अगर घूसा मारने वाला नबी हो। एक नबी के अंदर जन्नती 1000 मर्दों की ताकत मौजूद होती है, जब उनको वो मुक्का लगा तो वो बंदा फौत हो गया। अब क्या हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम वहां से फौरन एक साइड पर हो गए कि किसी को पता ना चले, क्योंकि मैंने तो इसको इसलिए नहीं मारा। अब क्या हुआ कि वो बात जो है वो फैलते फैलते फैल गई। मूसा अलैहिस्सलाम को ये मालूम था कि मेरे हासदीन बहुत ज्यादा है इस मुल्क के अंदर और वो मेरी बात को उछालेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम रुपोश हो जाते हैं। दूसरे दिन आप फिर वहां से गुजरते हैं, अभी बात थोड़ी अंदर के अंदर है, यानी इतना उनका खास कोई मसला नहीं हुआ। अब जब दोबारा गुजरे तो वही इसराइली किसी और बंदे के साथ लड़ रहा था, मूसा अलैहिस्सलाम की अपनी कौम का बंदा। जब आपने उसको देखा, आपने उसको आकर कहा, इसराइली तेरा क्या मामला है, तू हर किसी के साथ क्या लड़ता है? जब उसने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम तो मुझे गलत कह रहे हैं, उसने फौरन वो कल वाली बात सबके सामने दुहरा दी ऐन बाजार के अंदर। उसने कहा, है मूसा, क्या तू मुझे उसी तरह मारना चाहता है जिस तरह तूने कल एक किब्ती को मारा? और ये आप जानते हैं कि फसादी लोग जो होते हैं वो अपनी फसाद को छुपाने के लिए वो क्या करते हैं कि अपनी बात लोगों पर लगा देते हैं, अपना इल्जाम छुपाने के लिए। और बयान है कि यही कुछ कुरान ने बयान किया कि ऐसे फसादी लोगों के मामले में आने से बचो कि तुम तो उनके लिए भला करोगे, वो तुम्हारे लिए बुरा करेंगे। अब क्या हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना तो वो बात जो पास खड़े हुए बंदे थे उन्होंने भी सुन ली। अब वो बात पहुंच गई फ़िरऔन तक। मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया, सूरह कसस जब आप पढ़ते हैं तो उसके अंदर बयान आया कि एक बंदा जो कि मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुका था, वो मूसा अलैहिस्सलाम का बड़ा हामी था। उसने आकर क्या कहा,
اس نے کہا موسیٰ آپ یہاں سے نہ فوراً نکلنے کی بات کریں، اس ملک کو آپ چھوڑ دیں، کیونکہ قتل کا بدلہ قتل ہے اور آپ کو بھی قتل کیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے تنہا چلتے ہیں اور آپ 7 دن اور 7 راتوں کا سفر کرتے ہیں، اتنا سفر کرتے ہیں کہ آپ کا جوتا جو ہے وہ تک ٹوٹ جاتا ہے۔ چلتے چلتے جب آپ مدین پہنچتے ہیں تو وہاں جا کر سانس لینے کے لیے بیٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ربی انی انزلت علی من خیر فقیر، اے میرے اللہ میرے لیے کچھ نازل فرما، میں تیرے در کا فقیر ہوں، میرے اللہ میرے لیے کچھ نازل فرما، میں تیرے در کا فقیر ہوں۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ جو بندہ موسیٰ علیہ السلام ہے، جو اللہ کے نبی ہیں، جب وہ اپنے لیے مانگے اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے خوان نازل کرے، وہ شعیب علیہ السلام کی صورت میں کیوں نہ ہو، وہ ہے موسیٰ علیہ السلام، اور جن کا صدقہ تمام دنیا میں بانٹا جائے بغیر کہے اس کو کہا جاتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کیا کہا موسیٰ علیہ السلام اب چلتے رہے، جب آپ جا کر ایک درخت کے نیچے بیٹھے تو آپ نے دیکھا کہ 2 نوجوان لڑکیاں آ رہی ہیں اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے، لیکن آگے مردوں کا رش ہے کنویں کے پاس۔ آپ نے دیکھا کہ وہ جو مرد تھے وہ ان عورتوں کو آگے نہیں آنے دیتے تھے۔ آپ نے آگے جا کر پوچھا کہ تم لوگوں کا کیا معاملہ ہے، تمہارے گھر میں کوئی مرد نہیں جو آ کر تمہاری بکریوں کو پانی پلائے؟ وہ تھی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں، ان کا بھائی کوئی نہیں تھا۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ نبی جو ہیں وہ بیٹیوں کے والد زیادہ ہوئے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بھی بیٹیاں تھیں، ان کا بیٹا نہیں تھا، اور جس مرد کے گھر پہلی بیٹی ہو اللہ تعالیٰ اس پر 1000 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اور آپ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا میری طرف سے اس عورت کو سلام آتا ہے جس کے گھر میں پہلی بیٹی پیدا ہو، کہ اس کے گھر میں اللہ نے اس کے صحن کی رحمت کو اتار دیا۔ تو کیا کہا کہ ہمارا بھائی کوئی نہیں ہے، انہوں نے کہا بی بی صفورہ سلام علیہا طیبہ طاہرہ، آپ نے فرمایا ہمارا بھائی کوئی نہیں ہے، اس لیے ہم اب ہٹ کر ایک سائڈ پر کھڑی ہیں کہ یہ سب مرد جائیں تو ہم تب ان کو پانی پلائیں۔ اب وہ جو مرد وہاں پر تھے انہوں نے شرارتاً کیا کیا کہ اس کنویں کا منہ جو ہے وہ بھاری پتھر کے ساتھ مل کر بند کر دیا کہ یہ لڑکیاں پانی نہ پلا سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کو معلوم ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے کیا کیا ان سب مردوں کے سامنے اور ان 2 عورتوں کے سامنے آپ نے اس پتھر کو اکیلے ہی اٹھا دیا اور اٹھا کر ایک دوسری سائڈ پر پٹکا اور ان عورتوں کو کہا کہ پانی پلاؤ اپنی بکریوں کو۔ کیسے نہیں پانی پینے دیتے یہ؟ آپ نے جب ان بکریوں کو پانی وغیرہ پلایا اور ان لڑکیوں کو کہا جاؤ ان کو گھر لے کر جاؤ، اور دوبارہ پتھر اٹھا کر اس کے اوپر رکھ دیا۔ جب دوبارہ اٹھا کر پتھر رکھا وہ لڑکیاں جب گھر گئی اور وہ عام معمول کی روٹین سے پہلے ہی وہ گھر چلی گئی، تو حضرت شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت ہی جلیل القدر نبی، جن کو خطیب الامام کہا جاتا ہے، خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے کہ تمام نبیوں کے خطیب وہ ہیں، سب سے پہلا خطبہ انہوں نے دیا۔ کیا کہا کہ شعیب علیہ السلام نے کہا آج اتنی جلدی کیوں آ گئی ہو؟ ان لڑکیوں نے کہا والد آج ہماری ایک عجیب بندے سے ملاقات ہوئی جو نہایت نیک ہے، اور اس نے ہماری مدد کی اور ہمیں مردوں کے پاس آگے نہیں جانے دیا، اور ہمیں عزت کے ساتھ انہوں نے گھر میں روانہ کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو تھوڑا سلسلہ لگا کہ یہ وہ بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام بنا کر بھیجا۔ آپ نے فرمایا جاؤ اس کو بلا کر لے کر آؤ۔ اب بی بی صفورہ سلام علیہا طیبہ طاہرہ جاتی ہیں اور جا کر کیا کہتی ہیں کہ آپ کو میرے والد بلاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کیوں، وہ کیا مجھے جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ تو نہیں جانتے، لیکن ہم نے آپ کا جو تعارف ہے ان سے کروایا ہے، تو آپ ہمارے ساتھ آئیں۔ اب آپ یہاں پر یہ چیز نوٹ کریں کہ قرآن مجید میں سورہ قصص کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ بیوی جب ان کے آگے چلتی ہیں، ظاہری بات ہے ان کو رستے کا نہیں پتا موسیٰ علیہ السلام کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ہوا جب چلتی ہے تو ان کے ٹخنے سے کپڑا اونچا ہو جاتا ہے، اور جو پزیب انہوں نے پہنی ہوئی ہے اس پر میری نگاہ پڑ رہی ہے۔ آپ نے رستے میں رک کر کہا بی بی ایک لمحے کے لیے رک جاؤ، تم میرے پیچھے چل کر مجھے رستہ بتاؤ تاکہ تمہارے پاؤں کے اوپر میری نگاہ نہ پڑے۔ یہ تھی وہ ادا جو اللہ تعالیٰ کو پسند آئی، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ بن عمران سے موسیٰ کلیم اللہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حیا کو اس قدر پسند کیا کہ قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر کر دیا، اور امت محمدی پر یہ واجب کر دیا کہ لو یہ تمہارے سامنے نبیوں کی حیات طیبہ ہے، جو موتی چننا چاہتے ہو اس میں سے چن لو، کہ جو بھی مرد طاقتور ہو، ایماندار ہو، وہ با حیا ضرور ہونا چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ حیا کی 100 اقسام ہیں، اور یہ ایمان کی شاخوں میں سے ہے۔ جس بندے کے اندر جتنا ایمان زیادہ ہوگا اتنا ہی وہ بندہ با حیا ہوگا، اور جو بندہ ایمان سے خارج ہوگا وہ اتنا ہی بے حیا ہوگا، چاہے وہ حافظ قرآن ہی کیوں نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو با حیا بنائے،
اللہ تعالیٰ ہماری نگاہوں کی حیا کو قائم رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کر دے ہم اللہ کے حبیب کو پسند آ جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب ان کے گھر پہنچتے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر، تو حضرت شعیب علیہ السلام ان کو دیکھ کر بڑا خوش ہوتے ہیں، اور بی بی آتے ہی بتاتی ہیں کہ میرے والد یہ آگے میرے رہے ہیں اور میں ان کے پیچھے رہا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور بھی خوش ہوتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ جب آپ ان سے ملتی ہیں، جب تعارف ہوتا ہے تو آپ پوچھتے ہیں موسیٰ کون سے؟ بنی اسرائیل والے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا بیٹے تم تو فرعون کے گھر میں رہتے تھے، تم یہاں کیا کر رہے؟ انہوں نے کہا جی میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا کہ مجھ سے قتل ہو گیا اور مجھے میرے حامیوں نے وہاں سے نکال دیا کہ آپ جائیں، جب تک معاملہ ٹھنڈا نہیں ہوتا آپ نے واپس ابھی ادھر نہیں آنا۔ انہوں نے کہا اچھا پھر بیٹے ایسے کرو کہ تم میرے پاس رہو اور ہمارے گھر سے کھانا کھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ نہیں میں کھانا نہیں کھاؤں گا آپ کے گھر سے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ یہ مہمان نوازی ہے بیٹے۔ آپ نے جب ان کو کھانا پیش کیا تو حضرت شعیب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں بیٹے کیا تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام 30 برس کے تھے، یہ بات یاد رکھیں کیونکہ اس میں بہت سے علمی نکات جو ہیں وہ آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت 30 برس کے ہیں جب آپ شعیب علیہ السلام کے گھر جاتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا بیٹے اگر میں تمہارا رشتہ اپنی بیٹی صفورہ سے کر دوں تو کیا تم خوش ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ میرے بزرگ ہیں، جیسے آپ مناسب سمجھے۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ بیٹی کے لیے لڑکا جو آپ نے دیکھنا ہے وہ دیندار ہو۔ دیکھیں اس وقت موسیٰ علیہ السلام مسافر ہیں، بے سر و سامان ہیں، کوئی گھر نہیں، کچھ نہیں ان کے پاس، حتیٰ کہ ان کا تو جوتا تک ٹوٹا ہوا ہے، لیکن باپ نے کیا دیکھا کہ لڑکا با حیا ہے، لڑکا دیندار ہے، اور یہ ایک قوت رکھنے کے باوجود اس کے اندر بے حیائی کی کوئی بات نہیں، اور انہوں نے نبی ہو کر فوراً اپنی بیٹی کا رشتہ جو ہے وہ پیشکش اس کی کر دی، اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا کہ بیٹی آپ نے جو ہے نا وہ 8 سال تک میری بکریاں چرانی ہے حق مہر کے طور پر۔ اور دراصل علامہ اقبال نے جو شاہ فرمایا کہ اگر کوئی شعیب آئے میسر، اگر تجھے کوئی شعیب جیسا نبی خصلتاً مل جائے تو فرمایا کہ شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، کہ دراصل حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو کوئی حق مہر کے لیے بکریاں چلانے کے لیے ویسے نہیں کہا تھا، انہوں نے صرف ان کی تربیت کرنی تھی کہ انہوں نے آگے جا کے اللہ تعالیٰ سے کلام کرنا ہے، ان کی تربیت یہیں پر ہو۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد کیا ہوا یہ ہم آپ کو اگلی ایپیسوڈ میں بتائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ تو آقا یاسین۔